الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات صدق الله العظيم. محترم و مکرم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سے مخاطب آپ کا میزبان مولانا فضل داد، اور ہمارا یہ پروگرام ہر منڈے اور ٹیوزڈے شام کو 7 بجے سے 8 بجے تک لائیو ہوا کرتا ہے یو کے ٹائم، اور پھر مختلف اوقات میں اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے اندر آپ بھی حصہ لے سکتے ہیں. ہمارے اسٹوڈیو کا نمبر اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے. اس کے ذریعے آپ فون کر سکتے ہیں اور ہم بھی آپ کی بات سنیں گے، اور باقی جو سامعین ناظرین ہیں وہ بھی آپ کی بات سنیں گے. This session of ours is live every Monday and Tuesday evenings between 7 o'clock and 8 o'clock UK time, and then it's repeated at different intervals so that those people who may have missed it or who can't be here at this time, and similarly those people who are in different countries with different time zones around the world, it's repeated so that they can also watch this session as well. And just to remind you that this session and all the previous sessions, they are uploaded onto YouTube, and you're welcome to watch them there at your own ease, and similarly you can share them with whoever you like. یہ بات بھی یاد رہے کہ آپ فون ان کر سکتے ہیں، اور آپ کا سوال ضروری نہیں ہے کہ وہ جس موضوع کے بارے میں بات چیت کر رہا ہوں اسی کے ساتھ اس کا تعلق ہو، بلکہ کسی بھی اہم چیز کے بارے میں آپ سوال کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی اچھی بات ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں، یا حالات حاضرہ کے اوپر کوئی بات چیت کرنا چاہتے ہیں، تو یو موسٹ ویلکم. چاہے اردو کے اندر ہو یا انگریزی کے اندر ہو، یو موسٹ ویلکم ٹو رنگ ان. اٹ کین بی اے ڈسکشن آن اے اسپیسیفک ٹاپک. You can give us some beneficial information or share it with the listeners and viewers, speaking about contemporary issues around the world. You're most welcome to call in for that. The number you can see is on the screen, and we'll all listen to you, inshallah. We will listen to you, and so will the rest of the listeners and the viewers, inshallah. قرآن کریم کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العزت رمضان المبارک کے روزوں کے بارے میں ہمیں احکامات بتلا رہے ہیں. اور اس سیشن کا اور اگلے سیشن کا موضوع رمضان المبارک کا ہے. اگرچہ کافی دن باقی ہیں، لیکن ضروری ہے کہ ہم رمضان المبارک کے لیے خوب تیاری کریں. It's important that we prepare for this auspicious, blessed month, this holy month of Ramadan, well in advance, so that when we arrive to Ramadan, we are mentally and physically prepared for the good deeds that we want to be performing.
تاکہ جو اعمال ہم کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ہم ذہنی طور پر بھی، روحانی طور پر بھی، اور اسی طریقے سے جسمانی طور پر بھی ہم تیار ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شعبان کے مہینے کے آخر میں خوب تیاریاں شروع کر دیتے تھے رمضان المبارک کی، حتیٰ کہ احادیث مبارکہ کے اندر ازواج مطہرات فرماتی ہیں شد المئزر، ایسا لگتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازار مبارک کو اچھی طرح باندھ دیتے تھے۔ یہ ایک کہاوت تھی عربوں کے یہاں، اور جو ایشین علاقے ہیں وہاں بھی، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، ان علاقوں کے اندر کے جب انسان اپنی کھیتی باڑی کے لیے تیار ہوتا ہے تو اپنے جو سلوار ہے اس کو اچھی طرح باندھ لیتا ہے، نیچے سے سلوار کو اوپر کر دیتا ہے، اگر لمبی قمیص ہے اس کو سائیڈ سے باندھ دیتا ہے، وہ اس لیے تاکہ وہ آگے نہ آئے اور آگے انسان کو روک ٹوک تکلیف نہ ہو، اس کے اوپر گر نہ جائے، تو اس کو انسان باندھ دیتا ہے۔ تو یہ ایک انداز ہوتا ہے دکھانے کے لیے کہ میں اب ایک اہم کام کے لیے تیاری کر رہا ہوں۔ I am preparing for a very, very important task. That's why you sometimes, if you notice, people begin to lift their arms, that means lift the sleeves of their shirt, of their coat, whatever they are wearing, the garment. Similarly, they'll begin to raise the bottom part of the trousers or whatever they're wearing to show that I'm about to enter an important task. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam, even before the coming of Ramadan, he would prepare for it and he would show to the Sahaba that he is preparing for it. Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam رمضان المبارک کے لیے تیاری کرتے اور پھر تیاری کو لوگوں کو دکھاتے تاکہ وہ دیکھ سکیں اور وہ بھی اس عمل کے اوپر عمل کی پیروی کرتے ہوئے وہ بھی اس انداز میں تیاری شروع کر دیں۔ اور رمضان مبارک کے مہینہ اللہ رب العزت ہمیں پہلے سے جس انداز سے بات چیت کرتے ہیں تسلی کے طور پر، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر یہ رمضان المبارک کے مہینے یہ فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں کے اوپر یہ فرض کر دیے گئے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی has made the month of Ramadan and the fasting of Ramadan compulsory upon yourselves, just like they were compulsory upon the nations previous to you. In other words, the nations and the people who were previous to you, they also had a way of fasting. They would also fast, although over the ages, over the times, over the different eras, the strategy and the way of fasting and to restrain yourself from eating, drinking, or from carnal desires, or maybe from other ways, but the notion of fasting was actually there in the previous nations as well. پہلی قوموں کے اندر بھی روزہ رکھنا یہ تھا، اسی وجہ سے اللہ رب العزت گویا ہمیں ارشاد فرما رہے ہیں کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے آپ لوگوں کے اوپر جو رمضان المبارک کا مہینہ اور اس کے اندر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا ہے، یہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر بھی تھا اور وہ بھی رکھا کرتے تھے۔ تو اس لیے رمضان مبارک یہ ایک اہم فریضہ ہے اللہ رب العزت کا، لیکن اس کے اندر بھی اللہ رب العزت پیار کے انداز کے اندر ہمیں بتلا رہے ہیں کہ گھبرانے کا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک رحمتوں کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، عتق من النار، جہنم سے آزادی کا ایک بہانہ ہے کہ اللہ رب العزت اس مہینے کے آخر تک ایک وقت دیتے ہیں کہ ایک عشرہ پورا کہ اللہ رب العزت اس کے اندر کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ تو
تو جہنم سے آزادی کا موقع. تو اس لیے یہ برکتوں ہی برکتوں والا مہینہ ہے. اور پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں لعلکم تتقون. This blessed month, it is a month of training. But before we go on to that, it's important that we remember it's one of the major commands of Allah. یہ اللہ رب العزت کے اہم احکامات میں سے ہے. عام طور پر آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ آپ کو بتلاتے ہیں، علماء آپ کو سمجھاتے ہیں، والدین آپ کی تربیت کرتے ہیں، بڑے جو ہیں وہ آپ کی تربیت کرتے ہیں کہ رمضان یہ ایک فریضہ ہے. 5 ستون ہیں اسلام کے: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ. سب سے پہلے جو وہ شہادت ہے، اور اس کے بعد وہ اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، و ایتاء الزکاۃ، اور پھر زکوٰۃ کو ادا کرنا، و صوم رمضان، اور رمضان مبارک کے مہینے کے روزے رکھنا، اور پھر حج جس کے اوپر اللہ رب العزت نے فرض کیا ہے. تو اس لیے یہ جو رمضان مبارک کا مہینہ یہ اہم احکامات میں سے ہے. ایسے کرتے ہیں، کچھ کالز آئے ہوئے ہیں، کالز کی طرف جاتے ہیں اور پھر واپس اس موضوع کے اوپر بھی اور باقی جو موضوع چل پڑا اس کے اوپر بھی انشاءاللہ بات چیت کریں گے. فی الحال کال کی طرف جاتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کی رحمت کا سایہ ہو آپ پر، آپ کے اہل خانہ پر اور تمام مسلمین پر. السلام علیکم جناب، کیا حال چال ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی زیغم صاحب، گڈ ٹو ہیئر فرام یو. تھینک یو ویری مچ سر، لائک وائز. لیکن کیا ہے کہ جو سبق مجھے حاصل ہوتے ہیں اور جو سکون مجھے حاصل ہوتا ہے آپ کا پروگرام دیکھنے میں، اور جو جس پر جو آپ کا انداز گفتگو ہے وہ بالکل ہی الگ ہے، اور انسان واقعی کھو جاتا ہے اس چیز میں. اور اللہ آپ کو علم کی اور روشنی عطا کرے تاکہ ہم لوگوں کو موقع ملے کہ ہم اور نئی نئی چیزیں، کیونکہ میں تو ایک گناہ گار انسان ہوں، پھر بھی میں جو بھی سیکھتا ہوں سب کچھ یہی سے سیکھتا ہوں. بہرکیف میں موضوع کی طرف آتا ہوں، اور رہا نہیں جاتا میں کیا کروں. یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں پاکستان، جو ہمارے مسلمان کر رہے ہیں، اب یہ جو صورت حال ہے یہاں غزہ میں، جی وہ دیکھیے نا، وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتا ہے کہ میرا کنٹرول ہے غزہ پر، میں اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا ہوں اس کو. صحیح. بنا پر کیا کہہ سکتا ہے وہ؟ اس کا کیا حق ہے اور کس نے اسے یہ حق دیا ہے؟ حالانکہ جب یہ وار شروع ہوا اس وقت یہ پریزیڈنٹ نہیں تھا، صحیح، خود کوئی اور تھا، بائیڈن تھا پریزیڈنٹ. لیکن اب سب کچھ ختم ہو گیا، اب یہ پریزیڈنٹ ہوا ہے اور اب یہ وار پر جو ہے غزہ پر اپنا حق جمانا چاہتا ہے. سب سے بڑی اور اہم اور افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمارے مسلمان کب جاگیں گے؟ پوری دنیا میں لوگ آج تک میں نے کسی کو نہیں سنا. اب کے بار تو میں نے سعودی عربیہ کو بھی نہیں کہتے سنا کہ بھائی یہ غلط کہہ رہا ہے جو بھی کہہ رہا ہے. کس آج اگر اس نے یہ دعویٰ کیا ہے یا غزہ پر، تو خدا نہ خدا نہ کرے نعوذ باللہ یہ کبھی پھر بات کرے گا مکہ مدینے کی، حق ہے میں وہ اسے انڈر کنٹرول ہوں گا. کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کو؟ کیوں نہیں جاگتے؟ یہ پاکستان اپنے آپ کو بہت بڑی قوم سمجھتی ہے. میں تو کہتا ہوں افسوس ہوتا ہے، مجھے سخت افسوس ہوتا ہے. یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کب جاگیں گے؟ کوئی آواز نہیں، کوئی کچھ نہیں. بس اتنا ہے کہ ان کی کچھ کال وہاں پہنچی ہوئی ہے امریکہ کے، بھئی ہمیں 1 بلین دو، ہمیں ضرورت ہے، ہم بہت مصیبت میں. کس مصیبت میں ہیں یہ لوگ؟ تو دیکھا جائے ہم نے وہی شہر بنایا، ہم نے یہ کیا وہ کیا کیا انہوں نے آج تک کچھ نہیں کیا، نہ ملک کے لیے، نہ انسانیت کے لیے، نہ پاکستانیوں کے لیے، اور نہ ہی اسلام کے لیے. انہوں نے آج تک کچھ نہیں کیا سوائے اپنے فائدے کے. معافی چاہتا ہوں، میں بہت وقت لے لیا میں نے آپ کا. موسٹ ویلکم. آپ آ کر آپ کے اظہار رائے بالکل کر سکتے ہیں. آلویز گڈ ٹو ہیئر فرام یو. اور میں چاہوں گا کہ میں ان سے
درخواست کروں گا کہ بھی آگے آئے اور آواز اٹھائیں اس چیز کے خلاف کہ کم سے کم اور کوئی نہیں تو پاکستان جس کے یہ سب لوگ ہمارے یہاں پاکستان کے ہمارا پاکستان یہ کم سے کم یہ تو انہیں ان پر زور ڈالیں کہ کچھ تو کہو وہ بیچارے جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں وار ختم ہو گئی ہے. وار ختم نہیں ہوئی، اب شروع ہوئی ہے. اللہ ہی ہم سب مسلمانوں کو بچائے اور ہم سب ہدایت دے اور اللہ آپ کو توفیق دے اور آپ کو آپ کے پروگرام ہمیشہ ہم سنتے رہیں. اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، شاد رکھے، خوش رکھیے، آباد رکھیے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. معافی چاہتا ہوں زیادہ وقت لے لیا. موسٹ ویلکم جی. یہ تھے ہمارے زیغم بھائی اور انہوں نے اپنے اظہار رائے کی اور واقعی جو باتیں فرما رہے ہیں یہ بالکل ہم سب کے سامنے ہیں اور جیسے فرما رہے ہیں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ اتنا بڑا قدم امریکہ کے پریزیڈنٹ نے اس انداز کے اندر کہا کہ وی گوئنگ ٹو اون دا پلیس، یہ الفاظ استعمال کیے. مطلب ان کے کہنے کا یہ ہے کہ ہم اپنے قبضے میں اس جگہ کو لے لیں گے اور پھر اس کے کہنے کے مطابق ہم دوسروں کو کہیں گے کہ اس کے اندر بلڈنگیں بناؤ اور وہاں کے جو باشندے ہیں یعنی فلسطین کے، میں اس لیے تفصیل سے عرض کر رہا ہوں تاکہ بہت سارے سامعین ناظرین جن کو اس پوری بات کا بیک گراؤنڈ پتہ نہ ہو تو انہوں نے یہ کہا کہ وہاں کے جو فلسطینی ہیں جو پچھلے 15 مہینوں سے ان کے اوپر ظلم ہو رہا، ان کے جتنے بھی گھر، دکانیں، سکولز، ان کے ہسپتالیں، بلکہ ان کے اوپر بمباری کر کے، اگر آپ دیکھیں تو انگلش میں کہتے ہیں ڈیمولیشن سائٹ. ان کے پکچرز اور ویڈیوز دیکھ کر اور سوشل میڈیا کے اوپر، بلکہ نارمل جو اسٹیٹ میڈیا ہے اس کے اوپر بھی آپ نے دیکھے ہوں گے، انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر بھی آپ نے دیکھے ہوں گے کہ ان کی طرف دیکھ کر انسان کا دل رونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ کیا تھا اور کیا انہوں نے 15 مہینوں کے اندر کر دیا. اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ وہ جو فلسطینی یہاں سے زبردستی نکال دیے گئے تھے چونکہ بمباری ہو رہی تھی، وہ کہتے ہیں ہمارے گھر اگرچہ ٹوٹے ہوئے ہیں، وہاں اندر جانا کافی خطرناک ہے، اس ڈینجرس، لیکن اس کے باوجود ہزاروں کی تعداد میں کہتے ہیں یہ ہماری ہی زمین ہے، ہم اس کو کسی صورت میں چھوڑنا نہیں چاہتے. یہ ان کو توقع نہیں تھی. ہو سکتا ہے کہ ان اسرائیلی حکومت کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم جب اس کو بالکل فلاٹن کر دیں گے وہ دیکھیں گے واپس آنا کس چیز کے لیے، اور اس کو اگلے 10 سال تک بنا نہیں سکتے، تو جدھر ہم بھاگے ہوئے ہم ادھر ہی رہیں گے. ان کے ذہن میں شاید اٹ could be that this was in their mind. لیکن ان فلسطینیوں کو داد دیں کہ 15 مہینے کے مظلومیت کے باوجود پھر بھی انہوں نے کہا کہ یہ ہماری زمین ہے اور ہم ادھر آ کر رہیں گے. اگرچہ ان کو پرومس کیا گیا کہ اگر فلاں علاقے کے اندر رہو تو ہم آپ کو بہترین گھر دیں گے، اچھے سکولز ہوں گے، اچھے ہسپتالیں ہوں گے، اچھی بلڈنگیں ہوں گی، پانی ہوگا، کھانا پینا آپ کو ملے گا. ان کو یہ لالچ دی گئی کہ آپ ادھر رہیں. انہوں نے کہا کہ اگر ٹوٹی ہوئی یعنی بالکل پسماندگان علاقہ ہے، even if it's a demolition site, broken buildings, risky to stay there, but we will want to come back to our own land. And you have noticed in video footages, in the news, that in the thousands, the Palestinians are coming back to their own land. And the beauty about it is, they are so strong-willed. وہ اتنے، اللہ نے ان کو اتنی ہمت دی ہوئی ہے. اگر کوئی اور قوم ہوتی تو شاید وہ اتنی ہمت آ کر ان کا دل ٹوٹ جاتا کہ یہ ہمارا گھر تھا، اب زمین سے وہ
سب پتھرا پتھرا پڑا ہوا ہے، تو کچھ اور قوم ہوتی تو شاید اتنی ہمت نہ ہوتی۔ ایسے کرتے ہیں، بریک کی طرف جاتے ہیں اور پھر اس موضوع کے اوپر ضرور بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایسا موضوع ہے کہ یہ دل کے ساتھ لگتا ہے اور ہر ایک کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ فی الحال بریک کی طرف۔